عام مسلمانوں سے یعنی اہل سنت و جماعت آپ کی خصوصیت ہے یہ اکٹھا کرنا آپ کی خصوصیت کیا ہے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوگی میں آپ کی طرف سے بتاتا ہوں آپ کی خصوصیت کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اس میں پائی جائے اس کے غیر میں نہ پائی جائے یعنی آپ میں پائی جائے آپ کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جائے ایسی چیز کو خصوصیت کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی مسجدوں میں اتنی بھیڑ نہیں جتنی یہاں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ محرم کی پہلی سے لے کے 9 تک جو رونق ہوتی ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو اگر اہل خیر میں شامل کرنا چاہیں تو ان سے بھی میں سوال کرنے کی ہمت کروں یہ بتائیے کہ آپ کی خصوصیت کیا یقیناً آپ اپنے آپ کو اہل خیر میں کہیں گے اہل شر میں سے نہیں کہیں گے لیکن خصوصیت سے آدمی پہچانا چاہتا ہے مثلاً منافق کی خصوصیت ہے بہت بڑے عالم حضرت مفتی شفیع صاحب جو ہندوستان کے چند بڑے علماء میں سے موجود ان کے سامنے میں کہہ رہا ہوں پوری ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں بڑے دربڑے کے کہہ رہا ہوں کیا آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے ہماری خصوصیت کیا ہے جو ہمارے ساتھ خاص ہو وہ ہماری خصوصیت ہے سب سے پہلے تو نماز مسجد جو مسجد سے لگے گا وہ مسلمان کہلائے جو مندر میں جائے گا وہ ہندو کہلائے گا جو امام باڑے میں جائے گا وہ شیعہ کہلائے گا سیدھی سیدھی بات نہ کسی کو برا نہ کسی یہ خصوصیات میں آپ کو بتا رہا ہوں گرودوارے میں جانے والا سکھ کہلائے مسجد میں جانے والا مسلمان کہلائے وہ جو شفروش مسجد جاتے وقت کہاں چلا جاتا ہے جو شفروش یہاں کھڑے ہو کر کے سننے میں یہاں آنے میں نمبر 2 کچھ اور بھی خصوصیت ہے نماز کے علاوہ جی ہاں سچ بولنا سچ کو عبادت جاننا مسلمانوں تمہاری خصوصیت سچ بولنا سچ کو عبادت جاننا یہ تمہاری خصوصیت ہے جھوٹ بولو گے جھوٹ کو عبادت جانو گے تو منافقوں میں سے ہوگا اس لیے کہ سچ بولنا تمہاری خصوصیت ہے کتنے مسلمان سچ بولتے ہیں کتنے لوگ سچے ہیں پھر سچ بولنا اور گالی نہ بکنا گالی بکنے والا حدیث کے روح سے منافق میں تمام کے تمام پولیس کے ذمہ داران اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ گالی بکنا منافق کی پہچان جھوٹی خبریں موانا منافق کی پہچان الٹے سیدھے افسانے کرنا منافق کی
پہچان ہے، مسلمان کی پہچان ہے. اور ظالم بننا، ظلم کرنا، گھر اجاڑنا، بستیوں کو برباد کرنا، یہ دین کے دشمنوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے. بستیوں کو اجاڑنے والا، جانوں کو لے لینے والا. آپ کو بتائیں انسان کی جان تو بہت اونچی ہے. اگر کوئی آدمی کسی بلی کے بچے کو بھی مارنے والا ہے جان بوجھ کر، اسلام اس کو ظالم کہتا ہے. اسلام اسے ظالم کہے گا. ہم اپنے اس ملک میں جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں اور جمہوریت تلاش کر رہے ہیں. اللہ کرے ہم اپنی منزل پر جلدی پہنچے. آج ہمیں حفاظت چاہیے، زبان سے حفاظت ہونا چاہیے، ہاتھ پیر سے حفاظت ہونا چاہیے، ظلم و زیادتی سے حفاظت ہونا چاہیے. ہم ظالم نہیں بننا چاہتے. ہم کسی کو مار کے اس کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ شرافت کے ساتھ جیے اور شرافت کے ساتھ جینے دیں. اس کی مثال ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی قائم کی اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی قائم کی. آئیے چلیں. نئی جیل میں کون ہے؟ نئی جیل میں کون ہے؟ شیخ الہند، شیخ الاسلام اور بڑے بڑے مسلمانوں کے سورما. اور اسی طرح گاندھی جی، موتی لال نہرو اور بڑے بڑے آزادی کے سورما وہاں جمع ہیں. رمضان کا مہینہ ہے. مسلمان بزرگ کہہ رہے ہیں ہم تو روزہ رکھیں گے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے. ان کے پاس کھانا گیا تو ہمارے مسلمان بھائی فاقہ روزہ رکھ رہے ہیں، آج سے ہمارا فاقہ چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیہاتی کا لحاظ کر رہے ہیں. ہم دو نہیں نظر آنا چاہتے ہیں، ہم سب ہندوستانی نظر آ رہے ہیں. آج اگر کوئی ہندو کہیں مارا جاتا تو ہم نہیں کہیں گے کہ ہندو مارا گیا، ہم کہیں گے ہندوستانی مارا. اگر مسلمان مارا جاتا ہے، اگر مسلمان کا گھر اجاڑا جاتا ہے تو ہم نہیں کہیں گے کہ مسلمان اجاڑا گیا، ہم کہیں گے ہندوستانی مارا. یہ لگی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہم ظالم نہیں بننا چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں دیکھ لو. برما میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ، اور وہ ہماری لیول ہے، ہماری آواز میں آواز ملا کر کے اس برے فعل کی مذمت کرتے ہیں جو وہاں ہو رہا ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں مسلمان ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، اپنی خصوصیات تلاش کرو. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے مسلمان پورے اسلام میں داخل ہوں. پوچھئے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان پورے اسلام میں داخل ہوں. وہ پورا اسلام کا ہے. کتنے مسلمان نمازی، کتنے مسلمان نمازی ہیں، کتنے مسلمان داڑھی کاٹے ہوئے ہیں، داڑھی ملائے ہوئے ہیں، صاف بات چاہے کڑوی لگے چاہے میٹھی لگے. کتنے مسلمان ہیں جو بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو زمانے کی رفتار دیکھ کر اپنی زبان کھول رہے ہیں اور اپنا غلط لگا. کتنے مسلمان ہیں؟ تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ سچ بولو، جو کہو سچ کہو. آج سارے مسلمان نماز کی طرف نہیں جا رہے ہیں، سارے مسلمان قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں جا رہے ہیں. سارے مسلمانوں میں سے اگر ایکس وائی زیڈ کسی کو بخار میں رام دے دو تو اس کو پڑھ کے آنے لگے گی. ہم کیسے ہمیں تو آج تک آزادی نہیں. اللہ کو کیا کیا؟ جب آزادی کی لڑائی ہو رہی تھی اور آزادی کی جنگ ختم ہو گئی اور بہت سارے
میر قانوی فرماتے ہیں کہ میں امام اہل سنت مولانا شکور فاروقی کے پاس گیا اور میں نے جا کر کے ان سے کہا کہ حضرت آپ ہجرت فرمائیے. حضرت نے فرمایا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. کہا یہاں آپ کیا کریں گے؟ کہا کچھ نہیں، ہم اذان دیں، ہم اذان دینے کے لیے یہاں رکیں گے. مسلمانوں آج ہمارے یہاں اذان دینے والے نہیں. پہلی صف میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مسئلہ یہی ہے وہ مفتی صاحب بتائیں کہ پہلی صف میں جو لوگ ہم ہر ایک کو نماز پڑھانے کی صلاحیت ہو، بالخصوص امام کے پیچھے جو لوگ، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلی صف میں کھڑے ہیں مگر نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں، قرآن پڑھنے کی صلاحیت. ویسے یوں ہی بکرم کو سارا معاملہ ہو جائے گا، بٹن دبا دیجیے سب کام بن جائے گا. نہیں، اپنے اسلام کو تلاش کرو. جب تم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، آج ہم کہہ رہے ہیں اسٹیشن پر کتنے لوگ آپ کو نماز پڑھتے ملتے ہیں اور آپ یہ نہیں وہاں اسٹیشن پر کہاں نماز پڑھی تھی؟ میں نے مسجد نہیں تو گزرے کا نماز پڑھی اپنے بارے میں. اور وہاں کے پجاری جو بیٹھے بیٹھے میں نے کہا بھائی ٹرین آنے میں دیر ہے، میں بیدائی جا رہا تھا، نماز کا وقت کم ہو رہا تھا. اور کہا نہیں، یہ وضو کرو یہاں اور یہاں بیٹھ کر کے نماز پڑھو. اللہ کے بندو، اگر تم اپنی خصوصیت تلاش کرو تو پوری دنیا تمہاری مدد کرے گی اور کوئی تم سے روٹے گا نہیں، تمہارا کام بنتا چلا جائے گا. آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ تمہارا اپنا نقطۂ نظر کیا ہے؟ تمہاری فکر کیا ہے؟ تمہارا لب لہجہ کیا ہے؟ یہ تلاش. اگر تمہیں یہ مل گیا تو سمجھو تم جیت گئے. تم جیت گئے. کسی کے سلسلے میں الٹی سیدھی بات زبان پر لگا. اسلام کیا کہنا؟ اسلام کہنا دیکھو خبردار کسی کی غیبت نہ ہو، پیٹھ پیچھے برائی نہ ہو. غیبت کرنے والے بڑے خاصے اطمینان سے بیٹھتے اور اگر روزے کی حالت میں ہوتے تو زیادہ اہتمام سے غیبت کرتے ہیں کہ پہنچے پیٹ میں چاہے سڑا ہوا ہو، چاہے مرے ہوئے بھائی کا گول بولے. اور غیبت کرنے کے بعد تھوڑی تمنائی آ جاتی ہے، اس لیے کہ مرے ہوئے بھائی کا سڑا ہوا گول پیٹ کے اندر چلا جائے. جو زندہ ہے ان کی غیبت اور بڑے منحوس ہے وہ جو مرے ہوئے لوگوں دنیا سے چلے گئے ان لوگوں کے سلسلے میں زبان کو بڑے منحوس نحوست ان کے چہرے سے ظاہر وہ چھپا نہیں سکتے. قرآن کہہ رہا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. مسلمان لوگ جن کو مال خیر میں حصہ ملے گا، جو مسلمان ہیں سچ مہاجر انصار اور ان کے بعد والے. اللہ کے بعد والے آنے والوں کی کیا پہچان ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. وہ کہتے ہوئے ہوں گے اے اللہ ہمارے جو پہلے بھائی چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے. اور یہی نہیں بلکہ ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کوئی رتی برابر تنگی نہ رہے، ہمارے دل ان کی طرف سے صاف ہو. آج حضرت علی صاحب کراتے کراتے دنیا سے چلے گئے، انہوں نے صفائی کا انتظام بھی کیا. حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ عمل سے ثابت ہے. میرا بیٹا ابو بکر ہے، میرا بیٹا عمر ہے، میرا بیٹا عثمان ہے، اور یہ سب میدان کربلا میں حضرت علی کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ ہم راضی نہیں ہوں گے. حج خانی کل لیکن ای بکل سب کا نام لینا مگر ابو بکر عمر کا نام لینا تو ضرورت تو ہے جاتے کر تمہیں نہیں معلوم آج میل محبت کی فضا کہاں چلی گئی. میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں مغرب کے بعد یا نفلیں پڑھتے ہیں اور آپ کا پڑوسی غیر مسلم بھوکا ہے، اس کو کھانا نہیں ملا اور اس کی ماں بیمار ہے، وہ باہر نہیں جا سکتا، آپ جائیے نفل چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت اس وقت موقوف کر دو، جاؤ اس کی خیریت پوچھو اور اس کے لیے دعا کا انتظام کرو، اس کے لیے
اسی محروم رہے. یہ ہے اسلام. اس کے پیش کرنے کی ضرورت کہ اسلام کہا گیا. اسلام صحیح معنی میں کیا ہے؟ کسی کی بات لہنے کا جھگڑا ترکی و ترکی جواب دینے کا نام ہے اسلام. ہرگز نہیں. صبر کرنے کا نام، محبت کرنے کا نام، انصاف کو تلاش کرنے کا نام، انصاف بانٹنے کا نام ہے. آج کتنے مسلمان ایسے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو اولیت ہے. اللہ کی عبادت کے بعد قرآن میں ماں باپ کی خدمت کو کہا گیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ کے علاوہ کہیں سر نہ جھکانا، وہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. سچ بتائیے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اور اگر خدمت ہوتی ہے تو کب تک جب تک شادی نہیں ہوئی ہے اور جب میڈم آ گئی تو پھر اب کوئی ضرورت نہیں. اماں نہیں رہی، ابا نہیں رہے، سارے معاملات ختم ہو گئے. اب تو جو یہ حکم دے گی وہ کریں گے. ابھی چلا رہا ہے کام سے سارا دن مصروف رہا اور انہوں نے کہا تمہیں بہت دیر کر دی، میں تو 1 گھنٹہ پہلے سے تمہارا انتظار کر رہی تھی. کہاں جانا ہے؟ شاپنگ کے لیے جانا ہے. وہ نہ آؤ دیکھیں گے نہ جاؤ. پھر بلا ٹھنڈا پانی بھی نہیں مانگا، لیکن محترمہ نے کہا ہے لہٰذا اسکوٹر پر ان کو بٹھا کر کے لیے چلے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں آرڈر ہوگا ان کا، جہاں وہ کہیں گے جانے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. مسلمان یہ تمہاری پہچان نہیں ہے. تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم ہر ایک حق کو پہچانو. ماں باپ کا حق شادی ہونے سے ختم نہیں ہوتا اور مضبوط ہو جاتا. بہن بھائی کا حق ختم نہیں ہوتا اور مضبوط ہو جاتا. باتیں بہت ساری لیکن وقت ہی نہیں ہے بیان کیا کرو. میرا اگر کبھی ہم کچھ چیز ایسا بیان کرنے کا کوئی خاص چیز بیان نہیں کرنے دیتے. واخر دعوانا بھائی دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا